अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इमरान खान बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन सामने आई है और ख़ासकर इमरान खान की वो स्टेटमेंट जो मैंने एक वीलॉग में आपको बताई थी कि जब अडियाला जेल में समाअत हुई थी और मैंने कहा था कि सारी हेयरिंग एक साइड पर रह गई, इमरान खान की एक स्टेटमेंट जो है वो सबसे आगे निकल गई। और वो स्टेटमेंट ये थी कि जिस तोशा खाना केस में उन्हें सज़ा हुई थी उसमें इमरान खान ने इंकशाफ किया था कि वो हार जो है वो उनके पास मौजूद है और इन्हें मालूम हो चुका है कि वो इसी वजह से एक नया तोशा खाना केस बना दिया गया है। लेकिन आज की जो अदालती ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी अहम है और अदालत ने कहा है कि रिस्क लेने जा रहे हैं या बहुत बड़ा रिस्की काम कर रहे हैं। वो क्या प्रोसीडिंग्स में कहा गया, क्या ये सारा मामला सामने आया है। समाअत हुई है मुख्तलिफ केसेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उससे बात कर लेते हैं कि तोशा खाना केस जो जिसमें गिरफ्तारी हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी की, उस केस की बात करते हैं। और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त से मुतालिक या जलसा की इजाज़त से मुतालिक भी आज इन्फॉर्म किया गया है। वो क्या अपडेट है, सबसे पहले बात कर लेते हैं तरतीब वाइज आते हैं। सबसे पहले एक केस की समाअत हुई कैन साहब जलसे की इजाज़त की और उसमें क्या प्रोसीडिंग हुई हैं, क्या ऑब्जर्वेशन रही हैं, क्या होने जा रहा है। देखिए फयाज साहब, ये तो एक खेल चल रहा है। खेल ये है कि जरूर जामिया की दरख्वास्त देते हैं, हमने एहतजाज करना है, जलसा करना है, वो उस पर फैसला नहीं करते, फिर हाई कोर्ट आ जाते हैं। जब पटिशन लग जाती है तो उसके बाद जामिया मुस्तरद कर देती है, तो वो जो प्रेयर होती है वो बिल्कुल मुस्तरद हो जाती है। पहली बार जब जलसे के लिए आए तो जस्टिस इस्लामी फारूक साहब ने कहा कि आप आपस में मिल बैठ के इसका फैसला कर लें, यहाँ से वापस जामिया के पास चले गए। उन्होंने पहले तो कहा कि अभी मुहर्रम के दिन करते हैं, मुहर्रम ख़त्म होगा यानी कल इतना हो जाएगा, उसके बाद इजाज़त देंगे। फिर कोर्ट में आया, अदालत ने फिर मौका दिया, फिर NOC आ गया। ये मुहर्रम से पहले था, NOC पहले हुआ था, फिर उसके बाद NOC मुअत्तल कर दिया कमिश्नर ने, फिर कोर्ट में आ जाएगा। आगे सेंटेंस पटिशन आई, सेंटेंस में जो कोर्ट में था जैसे साहब ने कहा तो वो सेटिसाइड कर दिया गया ऑर्डर। फिर दोबारा मुसाफिर करने का ऑर्डर हुआ, मुसाफिर नहीं हो सकी, फिर कंटेम्प्ट पटिशन आई। तो ये बेसिकली एक खेल चल रहा है। अब की बार जब कंटेम्प्ट पटिशन आज शुरू हुई तो जलसे से मुतालिक एहतजाज के मुतालिक फारूक ने इस्तफसार किया तो उस पर स्टेट काउंसिल ने बताया कि इन्हें इजाज़त दे दी गई है, 22 अगस्त को ये जलसा कर सकते हैं, ये इजाज़त दी गई है। यानी उन्होंने अपनी बात पूरी की है कि मुहर्रम लेकिन PTI पे इत्तेफाक नहीं किया है। हमने 5 अगस्त की इजाज़त दी गई, अब हमने क्योंकि वो वक्त बीच में नहीं है तो हमने कहा कि 13 की इजाज़त दे दें, तो 13 की बात उन्होंने नहीं मानी। अब 22 की तारीख जो उन्होंने दी है वो उन्होंने फिक्स डेट दी है, जगह का तायन जगह पे हमें दी गई है। तो इसलिए हम चाहते थे कि 13 तारीख को इजाज़त मिले और अपनी बात या ट्रेड ग्राउंड अब जलसे की जो अब कंटेम्प्ट में आए हुए थे तो फिर जज साहब ने कहा कि कंटेम्प्ट पटिशन में ये अब नहीं आएगा, अब आप एक नई तो आप नई पटिशन क्योंकि इसमें तो हम या तो बंदा जेल भेज सकते हैं या कोई अदालत लगा सकते हैं। वो मियां साहब ने कहा तो एहतजाज से मुतालिक दरख्वास्त थी तो उन्होंने कहा कि किस चीज़ की तौहीन अदालत, इस पर तौहीन अदालत नहीं बनती, क्योंकि जामिया ने जस्टिस समंदर इम्तियाज़ ने ये ऑर्डर किया था कि 29 जुलाई के लिए आप डिसाइड करें, यानी 29 के लिए अगर डिसाइड करनी है तो वो 28 या 27 को डिसाइड होनी थी, तो वो जामिया ने नहीं की। 29 तारीख को 2 बजे इन्हें बताया गया कि आपकी दरख्वास्त हो गई है। तो उससे पहले ये कंटेम्प्ट पटिशन फाइल कर चुके थे। अब कंटेम्प्ट पटिशन में ये इस्तदा प्रेयर थी कि हमारी दरख्वास्त पर फैसला नहीं हुआ, उसके बाद फैसला आ गया। तो आप जैसा इसलिए कह रहे थे कि किस चीज़ की हुई है। एक चीज़ जो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जब इमरान खान साहब खुद बाहर होते थे तो वो जब जलसा करने लगते थे या कुछ प्रोटेस्ट करने लगते थे तब भी इंतज़ामिया NOC नहीं देती थी, 144 इम्पोज कर दिया जाता था, लेकिन उसके बावजूद वो आ जाते थे और जलसा करके चले जाते थे। अभी आपको लग नहीं रहा कि जो PTI की मौजूदा अभी जो बाहर लीडरशिप कर रही है ये खुद भी बस अदालतों में और इधर उधर करके टाइम ही पास कर रहे हैं। एक एस्पेक्ट तो यही है और दूसरा पहलू क्योंकि अभी जमात इस्लामी भी देखें बगैर आगे इजाज़त के वाक़ बैठ भी वो खुद बताते हैं, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी इस वक्त टारगेट पे है, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, बाकी किसी के खिलाफ नहीं होती। जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब बात करे थे
تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ جماعت اسلامی والے جو احتجاج کر رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا انہوں نے بھی اجازت دی تھی، تو بتایا گیا کہ انہوں نے اجازت نہیں دی. تو چیف جسٹس صاحب نے ڈپٹی کمشنر کو پہلے تو یہ کہا کہ پھر پی ٹی آئی بھی اسی طرح کر دے. ڈپٹی کمشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ریاستی مشینری ہیں، حکومت کی مشینری نہیں ہے. حکومت کا آج جو اپوزیشن میں ہے کل حکومت میں ہو سکتا ہے، تو آپ نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے. لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب نے بڑی حیران کن بات آگے سے کی. انہوں نے کہا کہ بتایا گیا کہ جو اس میں کل بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا جی کہ ان لیگلی جو احتجاج کرے گا اس کو ایف آئی آر ہوگی، تو ہم نے ان کو ان لیگلی احتجاج کرنے سے تو نہیں روکا. آئے احتجاج کر لیں اور ایک ایف آئی آر لے جائیں. تو ایف آئی تو آر ایف آئی آر کا کیا مسئلہ ہے؟ اتنی ایف آئی آر پہلے ایک اور تھی، یہ مسئلہ کیا؟ سوچ رہے صاحب یہ بات بھی کر رہے تھے کہ شیر افضل مروت ان کا وہ جلسہ کرتا تو اس کو انہوں نے رل مل کے نکلوا دیا. اس کے بعد اب خود یہ اتنے جوگے رہے نہیں ہیں کہ جلسہ کریں. جی ایسے ہی آپ کو یہ کھیل بن کے رہ گیا ہے. مطلب پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ ہوتی تھی وہ جلسہ جلوس سے ہوتا تھا ان کی پاور. ہو گئی ہے، وہ آپ دکھائی نہیں دے رہی. آپ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. تو لیڈرشپ سے بات یاد آئی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا گیا. ان کا فزیکل ریمانڈ چل رہا ہے. آج میاں گل حسن صاحب کی جو ہے سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے. کیا ہوا اس میں؟ اچھا جی صاحب، اس سے پہلے تو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفیق امتیاز پہ مشتمل بینچ کے ساتھ انتظار سنجوتا صاحب پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ عامر فاروق نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ کام نہیں ہے، لیکن بعد میں بینچ تبدیل کر دیا. ہاں حیران کن طور پہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی وجہ سے کیا گیا کیونکہ آج جسٹس سمن رفیق امتیاز موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیسے اس میں کہا تھا نا کہ آپ بابر ستار صاحب کا آرڈر پڑھ کے آئیں اور اس میں آگے بتائیں ہمیں. جی وہ میرا خیال ہے اسی وجہ سے ہی انہوں نے چینج کیا ہوگا، کیونکہ 2 روز پہلے یہ کیس لگا تھا لیکن اس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا حیران کن طور پر. تو بظاہر چیف جسٹس صاحب نے مناسب سمجھا. تو آج کیا سماعت میں میاں گل حسن صاحب نے کیا کہا ہے؟ دوسرا بینچ جو ہے اس کے سربراہی جسٹس میاں گل حسن وہ ویٹ کر رہے ہیں، اور ان کا بڑا یہ اسپیسیفکلی جو تحائف ہیں، جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں، ان کے حوالے سے ایک موقف ہے. وہ پہلے بھی مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں کہ یہ تحائف میوزیم بنا کے اس میں رکھ دینے چاہیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اور اس ٹائم جب یہ کیس رانا ابرار لے کے آئے تھے تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ریمارک کیے تھے کہ میوزیم میں رکھنے چاہیے کیونکہ یہ اسٹیٹ کے ہیں، اسٹیٹ کو ملے ہیں اسٹیٹ، اور لوگ آ کر دیکھیں. اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی جو خیبر پختونخوا حکومت نے کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ ان کا جو والی سواد کا جو گھر ہے اس کو میوزیم بنانے کے لیے انہوں نے میرے سے میوزیم بنانے کے لیے کچھ کیا تھا کہ اس کو میوزیم بنائیں گے، اور پھر نوٹیفکیشن نکال دیا. پھر اس کو بیک ڈیٹ جب کریٹیسائز ہوا پھر بیک ڈیٹ میں واپس لے لیا. اور اس کے بعد یہ بنید ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد اب بنید تو اس ٹائم ہاں مقدمہ اسی عدالت میں تھا تو ان کا تو. اچھا تو کین صاحب آپ بتا رہے تھے. جی تو صاحب میں بتا رہا تھا کہ آج کی جو سماعت ہوئی اس کو جسٹس میاں گل حسن وزیر نے پوچھا کہ کیا کیس ہے. انہیں بتایا گیا توشہ خانہ ہے، تو انہوں نے کہا اس میں تو پہلے کنوکشن ہو چکی ہے. یہ بتائیں کہ کیا یہ کیس کی انہی آئٹمس پہ بنا ہے، انہی تحائف پہ ہے. تو جو سنجوتا صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ 108 تحائف تھے، اور ان تمام تحائف کا پہلا جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں اس کو چارج شیٹ میں شامل کیا گیا تھا. لیکن کورٹ نے جب اس کو پڑھا تو جسٹس میاں گل حسن وزیر نے کہا کہ وہ مختلف کیس تھا، وہ صرف ایک گراف جولری سیٹ کی حد تک کیس تھا. اب یہ مختلف آئٹمس پہ کیس بنا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ آپ نیب کی انویسٹیگیشن جوائن نہیں کر رہے، وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے. تو انتظار سنجوتا نے کہا کہ ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو جج صاحب نے یہ ریمارک کیے کہ آپ اپنا بونافیڈی بھی پہلے دکھائیں، آپ نیک بھی ثابت کریں. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یو آر ٹریولنگ آن اے ویری تھن آئس، کہ آپ بڑا رسک لے رہے ہیں کام کر رہے ہیں. نیب نے پہلے بھی آپ سے وہ تحائف جو توشہ خانہ والے تھے وہ مانگے تھے، آپ نے پیش نہیں کیے. آپ پھر مانگے جا رہے ہیں اور اب بھی آپ نیب کو نہیں دے رہے. اب کہاں سے دیں گے؟ خان صاحب سے جیسے اب دیکھیں خان صاحب یہ ظاہر ہے ایک موقف تو لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہار میرے پاس پڑا ہوا ہے جس سے مجھے سزا ہوئی تھی. یہ ریسنٹ جب ہوئی نا جب ان کی گرفتاری ہوئی تو باقی ظاہر انہوں نے پروف کر دیے تھے، لیکن اس پہ وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی. لیکن وہ میرے خیال میں واپس کرنا تو ضروری نہیں اگر انہوں نے وہ لیگل پوری جو ہے پوری کی ہے کہ 50% وہ کہتے ہیں دیتے ہیں. تو لیکن میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈبل جیوپیڈی پہ تو کورٹ اس طرح سے
اپیرنٹلی کنونس نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ مختلف کیس ہے, مختلف صحائف سے متعلق ہے, اس کے فیکٹس مختلف ہیں. اب دوسرا جو ایک فیئر ہے وہ یہ ہے کہ سکسیسو اریسٹ ہو رہی ہیں عمران خان. اس حوالے سے جسٹس میاں گل حسن وزیر کا اپنا ججمنٹ ہے. علی وزیر کے کیس میں انہوں نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ سکسیسو ایف آئی آر بھی نہیں ہو سکتی اور سکسیسو اریسٹ بھی نہیں ہو سکتی. ایک ہی بار جب بندہ اریسٹ ہوگا تو تمام مقدمات میں اریسٹ قرار پائے گا. اس حوالے سے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ججمنٹ کا بھی انہوں نے اپنے فیصلے میں حوالہ دیتے ہوئے مطلب لکھا ہے. ابھی انٹرسٹنگ جو ہے میچ باقی ہے. ابھی انٹرسٹنگ ہے, لیکن آج کے کیس میں لیکنگ یہ تھی کہ اقتدار کے جیسا صاحب جو تھے ان کو عدالتی فیصلے کے حوالے ان کے پاس تھے, تیاری سے نہیں آئے. تو اس پہ جج صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اب آپ سوچئے عمران خان کا مقدمہ ہے, آپ کی تقریریں سننے کے لیے یہاں نہیں بیٹھتے, لیگل پوائنٹس کی ہمیں سمجھائیں, ہمیں عدالتی فیصلے. یہی بات میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ آپ کے جو پولیٹیکل وکیل ہیں نا, ہم ظاہر ہے یہ ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, ان کا ایک اپنی اسٹرگل ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ الگ, لیکن آپ نے لیگلی اچھے وکلا کے ساتھ کیس لڑنا ہے تب جا کے بات بننی ہے. مجھے اور کین صاحب کو دیجیے اجازت کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ نے کے بعد